20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا دعوی الہی پورا ہوا۔ پورا جزیرۃ العرب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں آ گیا۔ ختم الرسل کے ہاتھوں شرک اور کفر و الحاد کی بیخ کنی ہو گئی۔ اللہ نے دین حق کو تمام باطل ادیان پر غالب و برتر کر دیا۔ لوگ فوج در فوج حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ تو اب وقت آ پہنچا کہ سرزمین عرب سے کفر و شرک کے آثار کو بھی مٹا دیا جائے۔ فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 360 بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا جو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ مکے کے بتوں کو پاش کرنے کے بعد پھر جناب رسالت مآب نے ان بتوں اور بت قدوں کو توڑنے اور ان کے آثار مٹانے کا حکم دیا جو مکے سے باہر تھے۔ آج کی محفل میں ایسے 3 سریوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ عرب کی سرزمین کو بتوں سے پاک صاف کر دیں۔ اب یہاں صرف اللہ کی بندگی ہو، لوگ صرف ایک معبود حقیقی کے آگے سر جھکائیں، جھوٹے اور خود ساختہ خداؤں کے آگے جبینیں ٹیکنے کی رسم ختم ہو۔ نبی علیہ السلام نے مکے کے گلی کوچوں میں یہ منادی کرا دی کہ جو شخص اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں جو بھی بت موجود ہے اس کو توڑ دے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو چورا چورا کر دے۔ لات و منات اور عزا جو بڑے بت تھے انہیں توڑنے کے لیے حضور علیہ السلام نے کچھ آدمی روانہ کیے۔ نخلا میں عرب کی مشہور دیوی عزا کا صنم خانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کی سربراہی میں 30 سواروں کا ایک دستہ عزا کے صنم خانے کو منہدم کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد ابن ولید جب یہ صنم خانہ منہدم کر کے واپس آئے اور حضور علیہ السلام کو اطلاع دی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تو نے وہاں کچھ دیکھا؟ خالد ابن ولید نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ خالد واپس چلے جاؤ، ابھی تو صنم خانہ منہدم ہی نہیں ہوا۔ خالد ابن ولید برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے دوبارہ وہاں پہنچے تو ایک سیاہ فام برہنہ عورت نکل کر آئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ صنم خانے کے خادم نے شور مچانا شروع کر دیا۔ خالد ابن ولید نے اس عورت کا سر قلم کر دیا اور حضور کی خدمت میں آ کر واقعے کی خبر دی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ عزا تھی اور اب تمہارے ملک میں کبھی اس کی پرستش نہ ہوگی۔ قبیلہ حذیل کا مشہور بت سوا تھا، اسے منہدم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن العاص کی سرکردگی میں ایک سریہ روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو صنم خانے کے خادم نے عمرو بن العاص سے کہا اگر اس بت کو توڑا گیا تو یہ اپنا دفاع کرے گا اور تم لوگ اس کے توڑنے پر قادر نہ ہو سکو گے۔ حضرت عمرو بن العاص نے اس کی جاہلانہ بات پر کان نہ دھرا، اس کے قریب گئے اور اسے پاش کر دیا۔ وہاں ایک تجوری رکھی ہوئی تھی، بعض ساتھیوں نے اسے توڑ کر دیکھا مگر اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت عمرو بن العاص نے خادم سے کہا تم تو کہتے تھے کہ یہ بت اپنا دفاع کرے گا اور میں اسے توڑنے پر قادر نہ ہو سکوں گا، کیا تم نے اس کو ریزہ ہوتے دیکھ لیا؟ کہنے لگا بے شک۔ اس کے بعد اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک سریہ سعد بن زید اشہلی کی قیادت میں روانہ کیا۔ ان کے ذمے یہ بات لگائی کہ قبائل اوس و خزرج اور غسان کا مشہور بت منات منہدم کریں۔ حضرت سعد بن زید کے ساتھ 20 مسلح سوار تھے۔ جب وہاں پہنچے تو بت کدے کے خاتم نے آنے کی وجہ پوچھی۔ سعد نے کہا میں منات کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خادم کہنے لگا تم جانو اور منات جانے۔ حضرت سعد منات کو منہدم کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک عورت سینہ کو بھی کرتی ہوئی باہر نکلی۔ خادم نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا منات یہ تیری نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت سعد نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا اور منات بت کے بھی ریزے کر دیے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.